إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کھولو تھوڑا. رمضان المبارک کے پہلے دو خطبوں میں میں نے اس عنوان سے گفتگو کی تھی کہ مصائب میں اور دکھوں میں غموں میں اور سختیوں میں غائبانہ پکار غائبانہ پکار کا یہ معنی کہ جسے میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے، مشینری کے وہ میری پکار کو سنتا ہے. یہ پکار صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اس پکار کو شریعت نے عبادت کہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی. پچھلے خطبے میں میں نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کی یہ پکار بغیر کسی واسطے کے، وسیلے کے، صدقے کے، طفیل کے
براہ راست اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن نے یہی تعلیم دی اور صاحب قرآن نے یہی سکھایا۔ کہ اپنی دعاؤں میں کسی کا واسطہ، وسیلہ، طفیل، صدقہ یہ پیش نہیں کرنا، بلکہ جب بھی دعا مانگنی ہے اور پکارنا ہے تو براہ راست اللہ کو پکار۔ آج اللہ کی توفیق سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مانگنا دستے سوال دراز کرنا، درخواست کرنا، یہ مانگنا اس سے ہونا چاہیے جو مالک ہو۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر آدمی میں کچھ فہم ہے، سمجھ ہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ مانگنا اس سے چاہیے جو کیا ہو، جو مالک ہی نہیں۔ جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں، اس سے مانگنا احمق پن ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ یہ میرا رومال ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں۔ کس طرح؟ چاہوں تو کسی کو تحفے میں دے دوں، چاہوں تو اسے بیچ دوں۔ آپ میں سے کوئی آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ رومال مجھے دے دیں، مجھ سے مانگتا ہے، آگے میری مرضی ہے میں دوں یا مالک جو ہوا، مانگنا تو صحیح ہے۔ کس سے مانگا ہے؟ جس کے اختیار میں تھا، دینا یا نہ دینا، یہ مانگنا صحیح ہے۔ اور عام میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے کہتا ہے، بندیالوی صاحب یہ جڑا رحمان پلازا نا یونیورسٹی روڈ تے اے تسی میرے نام لوا دیو، یہ مانگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ شاباش شاباش، رحمان پلازا آپ میرے نام لگائیں۔ یا سرگودا میں داخل ہوتے ہیں، پل کراس کرتے ہیں خوشاب روڈ سے، تو پہلا پمپ آتا ہے شیل کا، مجھے بندہ کہتا ہے یہ شیل پمپ میرے نہ کرا دیو، تسی کراؤ، صحیح یا غلط؟ ہر بندہ کہے گا یہ مانگنا غلط ہے، یہ سوال کرنا عقل و فہم کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر بندیالوی کی یہ بات مانو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اور وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی وحدانیت بیان ہو، اس کی ملکیت بیان ہو، اس کی الوہیت بیان ہو، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے، میری الوہیت بیان کی جائے، اور خالص اس کی توحید بیان ہو تو مشرک
اسے کبھی برداشت. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. کب کہہ رہے ہیں اللہ؟ قیامت کے دن. کس وقت؟ جب مشرک کہہ رہے ہیں حل الی خروج من سبیل. خروج کا مین، سبیل کا مین. یا اللہ کوئی نکلن دی راہ ہے؟ مشرک کہہ رہے ہیں فحل الی خروج من سبیل. یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ نے اس کے بکواس کا جواب ہی نہیں دیا ہے یا نہیں. اللہ نے وجہ بیان کی کیوں نہیں نکل سکتے ہو. اللہ نے فرمایا اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، جب کہا جاتا تھا کہ مشکل کشا صرف کون ہے، جب کہا جاتا تھا کہ حاجت روا صرف کون ہے، جب کہا جاتا تھا کہ داتا گنج بخش دستگیر غوث اعظم لجپال غریب نواز صرف کون ہے، کفرتم، تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. تمہارے چہرے پہ جو بال آتے تھے وہ گنے نہیں جاتے تھے. وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تُؤْمِنُ، جب کہا جاتا نا کہ 12 سال کے بعد بیڑا کنارے لگایا، تم کہتے تھے نعرہ رسالت تُؤْمِنُ. اس وقت ایمان لے آتا تھا، اسے مان لیا کرتا تھا. جب غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا، کراچی کا ایک بڑا مختلف ٹیبل ٹاک پر آپ نے اسے دیکھا ہوگا، ٹیبل ٹاک وہ ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، پھر لوگ نعرے لگا رہے ہیں بیت اللہ جو ہے نا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حجرے کا طواف کرتا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ پتہ لگے گا قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے وہیں یشرک بھی تؤمنو. بیت اللہ، میرے پاس چونکہ وقت نہیں، جمعے کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو سارا وقت اسی میں خرچ ہو جائے گا. لیکن میرے جو مقتدی ہیں، سننے والے ہیں، وہ چونکہ سنتے رہتے ہیں، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور میری تقریر کے دوران ہی آپ کی سبحان اللہ بتا دے گی کہ آپ سمجھ گئے ہیں. میرا نبی 1400 صحابہ کے ساتھ بیت اللہ سے صرف 6 کلومیٹر دور ہے. کب؟ مشرکین نے روک لیا، نہیں آنے دیتے. آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، مذاکرات ناکام ہو گئے، پھر صلح ہوئی، اس سال چلے جاؤ اگلے سال آنا. مولانا اس دہاڑے تے بیت اللہ نبی پاک کو ٹر کے نہیں آیا، نہیں آیا. 6 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے عراق میں آ گیا. بات وہ کرو جو عقل مانے. اللہ نے نہ تمہیں قرآن کی سمجھ دی ہے، نہ تمہیں حدیث کی سمجھ دی ہے. دیکھیں میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی وحدانیت بیان ہو، الوہیت بیان ہو، معبودیت بیان ہو، اس اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ عرش پہ خوش ہوتا. میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلے جائیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض قل اللہم مالک الملک
مالک ساری کائنات کا کون ہے؟ تو مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اس سے مانگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کے خزانے میرے پاس، ہر چیز کے خزانے، اولاد ہے، بارش ہے، دولت ہے، عزت ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے، اولاد، سب خزانے میرے پاس ہیں۔ کتنے؟ تمہارے اگلے اور پچھلے، جن اور انسان ایک میدان میں جمع ہوں، ساری کائنات کے اپنی اپنی حاجت مانگیں۔ ہر بندے کی حاجت الگ ہوگی، اپنی اپنی حاجت مانگیں، میں ہر ایک کی جھولی بھر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندری ڈبو کے سوئی نکالی جائے تو اس کے ناکے کے ساتھ پانی کا قطرہ لگ جایا کرتا ہے۔ بدقسمتی دیکھیے لوگوں کی، اسے چھوڑ کے کنہیں پکار رہے ہیں؟ فلانا بابا تھے، فلانا غوث اعظم تھے، فلانا بابا، کسے پکار رہے ہیں؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، جو اپنے چہرے سے مکھی۔ فرمایا مجھ سے مانگو، اس لیے مجھ سے مانگو کہ میں مالک ہوں، اور مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، قادر ہو۔ یہ قادر والا لفظ تھوڑا ذہن میں رکھنا، وقت بچا تو میں اس پر گفتگو کروں گا، وقت بچا تو۔ مالک ہو پھر کیا ہو؟ قادر ہو، قدیر ہو، مقتدر ہو۔ تو مالک میں ہوں، ملک میرا، ملکیت میری، تصرف میرا، اختیار میرا۔ صدقے جامع قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ علماء لوگوں کو قرآن کی طرف آنے نہیں دیتے، لوگ کبھی قرآن کی طرف آ جاتے نا، سارے پردے چاک ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا اور جنہیں تم پکارتے ہو، منفی رنگ اختیار کر لیا، منفی رنگ۔ اللہ نے فرمایا جنہیں حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، داتا سمجھ کے، غوث اعظم سمجھ کے، دستگیر سمجھ کے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کے، چھپر پھاڑ کے دینے والا سمجھ کے جنہیں تم پکارتے ہو، مجھ رب سے پوچھو، لا یملکون مسکالا، بولو بولو یار بولو، تمہارا نام بھی ان لوگوں میں آئے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتے۔ لا یملکون، لا یملک، اے لا بڑی ڈاڈھی، خدا دی قسم کچھ نہیں چھڑ، لا یملکون، کرو مانا کر، وہ مالک نہیں ہے۔ مسکال کا معنی میں کرتا ہوں، برابر، مسکال کا معنی برابر، ذراتن، شاباش شاباش، خدا دی قسم اللہ بھی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چل۔ وہ کہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، یہ ان سے وزارتیں مانگتا پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مسکالا ذراتن۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، پنجابی بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بابو بھی ہیں، سارے بیٹھے، اگر ذرہ لفظ ہوندہ نا عربی دا، ذرہ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، خدا دی قسم پہ وقت جانا ہی کیسے سمجھاتے؟ خان بابا ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی چیز اٹھاتے، نیچے سے کوئی چیز اٹھاتے، ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، وہ کہتا کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ ذرہ ہوتا پنجابی کا لفظ،
نہ عربی کا لفظ، سمجھانا پڑ جاتا کسی جٹ کو، ذمہ دار دیہاتی، ہم اس بابا کو کہتے بابا اسے کہتے ہیں ذرہ، تو وہ کہتا من تک کک سمجھ نہیں ہے، کک سمجھ نہیں ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو میری بات غور سے سننا، اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ عربی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، پنجابی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، سندھی میں بھی ذرہ، ہندی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی کو سمجھانا نہ پڑے، جٹ بھی سمجھ جائے بھی ذرہ کیا ہوتا ہے۔ اب جٹ کو کوئی پتہ نہیں ذرہ کیا ہوتا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک اور جگہ پہ اللہ بولے، یہ سورت فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 13 ہے، گھروں میں جا کے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ سورت فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 13-14، والذین تدعون من دونہ، میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، ما یملکون من قطمیر، وہ نہیں مالک کھجور کے ایک دانے کے۔ شاباش شاباش، قطمیر کا معنی کھجور ہوتا ہے، کر لو میں نہ گٹھلی۔ اگر اللہ یہ بھی کہتے تھے گٹھلی کیڑی قیمت دیے، وہ گٹھلی کے مالک نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا کھجور، گٹھلی، نانا، گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے وہ اس پردے کے بھی مالک۔ ابھی کاروبار کھل گیا تو پھر ساڈا بھی کھولو۔ آپ نے جو 7 دن میں کمائی کی ہے نا، پورے مہینے میں کمائی نہیں ہوتی۔ کرونا تے پیراں تلے چت دیتا دی بازار اچ۔ تو دیکھیں یہ جو سارا نظام ہے مساجد کا اور پھر سارے سال کا، ہمارا تو جمعے، رمضان مبارک کے جمعے کی جو 4 جھولیاں ہوتی تھیں یہ پہنچتی تھی کہیں 3 لاکھ پہ، تقریباً 4 جمعے کی جھولی 3-3.5 لاکھ روپیہ، اور آپ ہی حضرات تعاون کرتے تھے۔ لیکن اب آپ کے حالات کچھ ایسے تھے، میں نے بھی نہیں کہا، آج بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہ آ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، آخری جمعہ ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ زکوٰۃ اور فطرانہ کے لیے جامعہ ضیاء العلوم کو یاد رکھیں گے۔ ہمارا آدمی عید کے دن بھی باہر بیٹھا ہوگا اور ہر روز باہر، کل بھی ہوگا، آج بھی ہوگا، تو آپ فطرانہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے جامعہ ضیاء العلوم کے لیے آپ وہاں جمع کرائیں گے۔ تو قطمیر کا کیا معنی ہوئے؟ گٹھلی، گٹھلی کے اوپر باریک سا۔ آج کل تو آپ بڑی کھجوریں کھا رہے ہیں نا، تو آج افطاری کرنی ہے تو پھر اس پردے کو دیکھنا ضرور، پھر اس پردے کو دیکھ کے میری تقریر کو یاد کر۔ کتنا قیمتی ہوتا ہے یہ پردہ جی، کتنی قیمت ہے؟ لاکھ پردے اکٹھے کرو، لاکھ، کتنی قیمت؟ کوئی قیمت۔ کیسی مثال بیان کی، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں۔ لاکھ پردے اکٹھے کرو، کوئی قیمت نہیں۔ مولا ایڈی نکمی شے، تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ فرمایا میں نے گٹھلی پر پردہ اس لیے چڑھایا
تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم نے روکا، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر رکھ دی۔ ہم نے تو اس لیے چڑھائے، لیکن وہ تمہاری نقطہ نگاہ سے کسی قیمت کا نہیں، وہ اس پردے کے مالک نہیں۔ کیوں بھئی؟ اللہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ اللہ کہنا چاہتے تھے کسی ذرے کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، ککھ دے بھی مالک، یہی کہنا چاہتے، کہنا تو یہی چاہتے تھے، لیکن اسے تشبیہ کس سے دی؟ کھجور، گٹھلی، پردہ۔ میں اسے اب جذبات میں نہیں ادا کروں، میں اسے بالکل آہستہ آواز سے ادا کروں، لیکن آپ کو مزہ آئے گا۔ موحد آدمی کے سامنے جب توحید بیان ہو تو اس کے دل کو سرور حاصل ہو، موحد خوش ہوتے اللہ کی وحدانیت سن، تو آپ وہ سنیں گے تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کو کتنا لطف آیا ہے۔ غالباً اللہ نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ قبر کو سمجھ لے کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھ لے میت کی طرح، پردے کو سمجھ لے کفن کی طرح۔ میرے سوا جن کو تو مشکل کشا سمجھ کے پکارتا پھرتا ہے وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ کیوں بھئی؟ میت کفن کا مالک ہوتا ہے؟ کفن میت کی ملکیت ہوتا ہے؟ تمام فقہ کی کتابوں نے لکھا، یا پڑھیے، کسی عالم سے جا کے پوچھئے بندیالوی نے یہ کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ میت کفن کا مالک نہیں، تو جن کا کفن اپنے اختیار میں نہیں، کیا دینا؟ تمہاری جھولیاں انہوں نے کیا بھرنی؟ آگے اللہ نے حد ہی کر دی، فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ فیصلہ کیا اللہ نے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ یہاں دور نزدیک کی کوئی بات نہیں، دور سے پکارو تب نہیں سنتے، قریب سے پکارو تب نہیں سنتے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آواز لگا تب نہیں سنتے، اور میت دفن نہ ہو کان کے قریب جا کے آواز لگا تب نہیں سنتے۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے سننے سنانے والی بات، یہ جو لوگوں نے ایک چکر چلایا مردے سنتے ہیں اور ہم سلام جا کے دیتے ہیں، تو پھر وہ اگر نہیں سنتے تو سلام ہم کیوں دیتے؟ قبر میں ایک ریڑھ والی ہڈی باقی رہ گئی تھوڑی سی، باقی کان، ناک، پھیپھڑے، دل، جسم سارا ختم۔ یہاں سرگودا میں قبرستان کتنا پرانا ہے، ایک ایک قبر میں کتنے کتنے لوگ دفن ہو گئے ہیں، وہ گور کن قبر کھوتے ہیں، ہڈیاں ایک طرف کر کے دوسری میت۔ اور ہمارے ہاں حضرت کہتے ہیں کہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور بعض لوگ بیان کرتے ہیں بھئی حال احوال ہی پوچھ دینے، بھئی خیریت سی، گھر سب سارے ٹھیک سن، گھر والے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اگر سلام نہیں سنتے، اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا جہاں سلام دیا جائے ضروری ہوتا ہے کہ اگلا سنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کن کو سلام دے رہے ہیں آپ؟ ادھر والے نمازی، ساتھ والے نے سنا ہے؟ کیوں دیا آپ نے سلام؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سلام دو وہ آپ کا سلام سنے؟ سلام دعا ہے، اور جس کو دعا دی جائے ضروری نہیں کہ وہ تیری دعا کو سنے۔ سلام دعا ہے،
اور اگر انہوں نے سلام سنا تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں جواب دیا یا نہیں؟ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، تو ظاہر بات ہے سنا ہے تو جواب بھی دیا ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں بھئی جواب دیا تو تم نے کیوں نہیں سنا؟ تو کہتے ہیں نہ اسی نہیں سنے، انہوں نے سنا ہم نے نہیں سنا، فاصلہ برابر ہے۔ میں اوپر کھڑا ہوں، وہ قبر کے اندر ہے، میں نے سلام دیا، انہوں نے سن لیا، انہوں نے جواب دیا میں نے نہیں سنا، اسا نہیں سنیا۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو، پہلے فیصلہ کرو دونوں چوں مردہ کون ہے، او یا تو؟ اس نے سن لیا، اس نے جواب دیا، تو نے نہیں سنا۔ سویا ہوا بندہ نہیں سنتا، سو گیا ہے، دنیا والوں کی آواز نہیں سن رہا۔ یہ کہاں سے آپ نے نکالا کہ مردے پہچانتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں؟ پھر میں نے کہا نا میرے پاس وقت نہیں، لیکن میں بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جو پرانے مقتدی ہیں، سننے والے ہیں، وہ تو سمجھ جائیں گے، کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو اللہ کرے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو جو میرے مقتدی ہیں، پکے نمازی ہیں، وہ ذرا میری تائید کرتے چلے جائیں سبحان اللہ کے ساتھ، نہ مجھے پتہ چلے بھائی انہوں نے سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے میری گل دی سمجھ آ گئی۔ ہم میرا عقیدہ ہے، میری جماعت کا، کہ مردے دنیا والوں کی کوئی بات نہیں سنتے، یہ ہمارا عقیدہ۔ ہاں ہمارے ملک میں کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نہیں سنتے، ہم نے مر کے نہیں دیکھا کہ ہمارا تجربہ ہو کہ ہم مر گئے تھے نہیں سنا، اور جو کہتے ہیں سنتی ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم مر گئے تھے سنتے رہے ہیں۔ جو کہتی ہیں سنتی ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور جو کہتی ہیں نہیں سنتے مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا اس نے آ کے کہا تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ کون تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ یا تیسرے پارے کا پہلا صفحہ پڑھا۔ 100 سال کے لیے اللہ نے پیغمبر کو موت دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، ہے بھی زمین کے اوپر، دفن بھی نہیں ہوئے۔ پوچھا کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالا، انہوں نے جواب میں کہا لبست یومن، شاباش شاباش، رہے تھے کتنا؟ اللہ کا پیغمبر ہے، جھوٹ کا تو احتمال ہی نہیں۔ پھر خیال آیا، میں آیا تھا تو صبح کا ٹائم تھا اور ابھی مغرب نہیں ہوئی، عصر کا ٹائم ہے، تو فوراً کہتے ہیں او بعض یوم، پورا دن بھی نہیں۔ کالا، اللہ نے جواب میں کہا بل لبستا 100 عام، آپ ٹھہرے ہیں کتنا؟ 100 سال۔ 36,000 دن ہوتے ہیں، 36,000 مرتبہ سورج چڑھا، 36,000 مرتبہ سورج غروب ہوا، 36,000 مرتبہ دن آیا، 36,000 مرتبہ رات آئی، 100 مرتبہ سردیاں، گرمیاں، بہار، خزاں، بادل آتے رہے، گرجتے رہے، بجلی چمکتی رہی، بارش برستی رہی، اولے پڑتے رہے، آندھیاں چلتی رہیں، زلزلے آتے رہے، پرندے چہچہاتے رہے،
اور زمین کے اوپر پڑے ہوئے پیغمبر نے دنیا والوں کی کوئی آواز نہیں سنی تھی. اگر سنتے تو کہتے لبثت یومن. اگر انہیں پتا ہوتا آج سورج چڑھ گیا، آج غروب ہو گیا، چڑھ گیا غروب ہو گیا. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، نہیں سنتے. مولا کب تک نہیں سنیں گے؟ قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں. اللہ قرآن کی سمجھ عطا کرے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا کرے. مولا کب تک نہیں سنیں گے؟ آج نہیں تو جمعرات. جمعرات آدھے روح آنی ہیں. کہاں سے آئی ہیں؟ جنت سے. ہاں کتھے؟ سرگودے. واہ، جتھے پانی پین دا پانی نہیں لبدا، میٹھا پانی کوئی نہیں. آئی کہاں ہے؟ جنت. آئی کہاں ہے؟ سرگودے. بنیروں پہ آ کے بیٹھ گئی. مطالبہ روحوں کا کیا ہے؟ مولانا کے پاس روٹی بھیجو. یہ روحیں مطالبہ کر رہی. پھر جمعرات کو پکاریں گے، نہیں سنیں گے تو شب برات. اس دن تو آتی ہیں نہ پھر شب برات. ہم وہاں دھرنا دے کے بیٹھیں گے، پکاریں گے، بلائیں گے، سنا کے جائیں گے. 26واں پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ احقاف، آیت نمبر 5. اللہ کہتی ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں جو مجھے چھوڑ کر ان کو پکارتا پھرتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہو یار ذرا کہو تو سب. مولا ناراض ہیں؟ ناراض ہیں؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ قرآن بولا اسی جگہ پہ وَهُمْ، اور وہ یعنی جن کو پکارا گیا، عَنْ دُعَائِهِمْ، ان کی پکار سے، غافلون. کرو مانا، کرو مانا. یہ قرآن ہے، قرآن ہے یہ. اگر کوئی کہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے تو میں اس سے کہوں گا اس کے ساتھ والی آیت پر اللہ کہتی ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. یہ الناس کون ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. جب قیامت قائم ہوگی لوگ اٹھائے جائیں گے تو جن کو پکارا گیا ہے یہ بزرگ ان کی پکار کا انکار کریں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. یہ بزرگ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی پوجا پاٹ سے کیا کر دیں گے؟ اگر میں 2-3 منٹ میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ میں وعدہ پورا کروں. قادر ہے. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. یہ میرا موضوع تھا. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہی نہیں، اس سے کیا مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو، قدیر ہو، مختار ہو، متصرف ہو، مرضیوں کا مالک ہو، مقتدر ہو، ایسا قادر ہو کہ چاہے نا تو پھر مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر دیتا ہو. ایسا قادر ہو. جب مریم کو کہے تجھے بیٹا دیں گے اور مریم کہے انا یکون لی غلام، مولا بیٹا کیسے؟ تیرا اپنا قانون نہیں، نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے، اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو نے خود قانون بنایا ہے. اولاد کے لیے نر مادے کے جوڑے کا ملنا ضروری ہے. مولا شادی میری کوئی نہیں ہوئی، خامد میرا کوئی نہیں، بدکارہ
زانیہ میں نہیں، ولم یمسسنی بشرن کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، پتر کنیے کالا کذالک، کالا کذالک، اسی طرح، کاف تشبیہ کا، کاف تشبیہ کا، اسی طرح۔ جب تشبیہ ہم دیتے ہیں تو پھر جس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اسے بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح، کس طرح؟ فرمایا تین نہیں بنایا، تین نہیں بنایا، تجھے بنا لیا ہے تو تیرا بیٹا نہیں بنا سکتے؟ میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کا نہیں، کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال، میں نہ کریں گے یوں ہی، اسی طرح نہیں مانو یوں ہی، لیکن کاف لے بیان الکمال کا معنی میں کرتا ہوں، لیکن اس میں اتنی توحید ہے اور اللہ کی اتنی وحدانیت ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس معنی میں۔ تو آپ وعدہ کریں کہ آپ بھی سبحان اللہ اسی دل سے کریں گے، جب آپ کو پسند آ جائے تو اسی دل سے کریں گے۔ کاف لے بیان الکمال کا مطلب ہے یہ کہتی ہے شادی میری کوئی نہیں، خامد میرا کوئی نہیں، زانیہ میں کوئی نہیں، کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، پتر کنیے۔ اللہ کہتی ہیں کذالک، تیری شادی نہ ہوئی ہوئے، تین کسی بندے ہاتھ نہ لایا ہوئے، پھر تین پتر دیویے، ایو تو ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ یہی تو ہمارا کمال ہے۔ بس میں یہاں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں، لیکن بس یہ پورا خلاصہ ہے، مریم کے واقعے کا خلاصہ ہے اور پوری تقریر کا بھی خلاصہ ہے۔ مریم، قانون میرا یہی ہے، اصول میں نے خود بنایا، قاعدہ میں نے خود بنایا، اولاد کے لیے نر مادے کا ہونا ضروری ہے، میرا قانون ہے، لیکن آج میں قانون توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں، اور کائنات کے لوگوں، اگر دنیا دے ضابطے مک جان، دنیا دے قانون ختم ہو جان، اصول مک جان، پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہیں ہونا۔ کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ تم نے رہنا میرے دروازے پہ ہی، تم نے رہنا میرے دروازے پہ ہی، کہ میں قانون کا محتاج نہیں ہوں۔ پھر ہم چاہیں تو بغیر خامند کے مریم کو بیٹا دے سکتی ہیں، اور مریم جب تعجب میں کہتی ہے مت تو قبل ھذا، مولا میں مر گئی ہوں دی، لوگ میرا نام بھلا بیٹھے ہوں دے، میں کس مصیبت پہ گئی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے، کھجوریں ہیں مولا، موسم ہی کوئی نہیں، فرمایا اس کے تنے کو پکڑ کے ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے، کلی کھجوراں کھا۔ پیاس لگی ہے، دیکھ کوئی چشمہ، نہر، ندی، نالا، کوئی نلکا، کوئی کنواں، مولا کہیں نہیں، فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ، ہم نے چشمہ جاری کر دیا، وشربی، کھجوراں کھا، پانی پی، اتنا تا عیسیٰ بھی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَقَرِّ عَيْنَا، پتر نو ویکھ کے اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر۔ آج کھجورے بھی بغیر سبب کے، آج چشمہ بھی بغیر سبب کے، اور آج تیرا عیسیٰ بھی بغیر سبب کے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے پڑھیں گی۔